الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر أخبرنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك ويكذبه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے لمم کی وضاحت میں اس سے عمدہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی جو روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے طور پر نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آدمی کا زنا بے حصہ طے کر دیا ہے جسے وہ لازمی طور پر پا کر رہے گا. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس دل جو ہے وہ آرزو اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. تو تصدیق سے مراد مطلب اس پر عمل کرنا، اور تکذیب سے مراد اس پر عمل نہ کرنا. کہ آنکھیں پہلے جو ہیں وہ دیکھتی ہیں، اس وجہ سے باب یہ جس باب کے تحت حدیث ہے کہ وہ باب یہ ہے کہ آنکھوں کو جھکانے کے بارے میں جو آیت اور حدیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں. تو اب چونکہ آنکھیں پہلے دیکھتی ہیں کسی عورت کی طرف یا امرد کی طرف، پھر جو ہے دل کے اندر اس کے بارے میں وسوسے اور خیال پیدا ہوتے ہیں، فاسد خیالات آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہی شرمگاہ کی باری آتی ہے. تو اگر شروع کے اندر ہی آنکھوں پر کنٹرول کیا جائے، بدنگاہی سے بچا جائے، تو کافی حد تک بندہ زنا سے محفوظ رہے گا. جس طرح کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے بارے میں ہے کہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے گئے، اور جب واپس آئے تو ان کی زوجہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے راستے میں یعنی نماز کے لیے آتے جاتے کتنی عورتوں کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے جانے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میری نگاہیں صرف اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر ہی رہی ہیں. یعنی میں نے نگاہیں اس سے اوپر نہیں کی، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے میں نے کسی طرف نظر نہیں کی، میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو ہی دیکھتا رہا ہوں. تو یہ ہمارے اسلاف کرام اور اولیاء کرام کی تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لکل ابن آدم حظه من الزنا. یہ پوری حدیث ہے بهذه القصة. قال والیدان تزنیان فزناهما البطش والرجلان تزنیان فزناهما المشی والفم یزنی فزناہ القبل. کہ حضرت ابو ہریرہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ ہر آدمی کا زنا میں حصہ ہے. اس کے بعد راوی نے پورا واقعہ روایت کیا جس میں یہ الفاظ ہیں. اوپر جو حدیث مبارکہ کے الفاظ آئے تو ان الفاظ کے بعد پھر آگے یہ الفاظ مبارکہ مروی ہیں کہ دونوں ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا کرنا پکڑنا ہے، یہ ہاتھوں کا زنا ہے. دونوں پاؤں زنا کرتے ہیں، ان کا زنا چل کر جانا ہے. اور منہ زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ لینا ہے. تو اسی وجہ سے قبلہ امیر علیہ سنت جو ہے وہ صبح کی نیتوں کے اندر ایک پمفلیٹ بھی مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئے تھے کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے کہ آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کا قفل مدینہ لگاؤں گا. تو ہر عضو کے، ہر اعضاء کے اپنے اپنے گناہ ہیں کہ جن اعضاء کے ذریعے سے وہ گناہ کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے وضو کے باب کے اندر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ وضو کرتے وقت ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ جھڑتے ہوئے آپ نے دیکھا. تو اس سے مراد یہ کہ ہر عضو کے اپنے گناہ ہیں. تو اس وجہ سے تمام اعضاء کا قفل مدینہ ضروری ہے کہ تمام اعضاء کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے. اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا قتیبۃ حدثنا لیث عن ابن العجلان عن القعقاع ابن حکیم عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بهذه القصة قال والاذن زناها الاستماع. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سے اسی کی مثل حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ الاذن زنا،
کہ کانوں کی زنا یہ ہے کہ وہ سنیں، الاستماع یعنی کہ سننا، یہ باب استفعال سے مصدر ہے جس کا معنی ہے سننا۔ اگلا باب ہے باب فی وطی السبایا، یعنی کہ جنگ میں قید ہونے والی عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے کے بارے میں باب۔ حدثنا عبداللہ بن عمر بن میسرۃ حدثنا یزید بن زرعی حدثنا سعید عن قتادۃ عن صالح ابی خلیل عن ابی علقمۃ الہاشمی عن ابی سعید الخدری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث یوم حنین بعثا الی اوطاس فلقوا عدوهم فقاتلوهم فظهروا عليهم واصابوا لهم سبايا فكأن اناسا من اصحاب رسول الله تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشركين فانزل الله في ذلك والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي فهن لهم حلال اذا انقضت عدتهن۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اوطاس کی طرف ایک مہم روانہ کی۔ ان کا دشمن سے سامنا ہوا، لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور مسلمان جو ہیں دشمنوں پر غالب آ گئے، اور انہیں قیدی عورتیں بھی ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سے صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے ان عورتوں کے ساتھ صحبت کرنے میں حرج محسوس کیا، اس کی وجہ سے کیونکہ ان کے مشرک شوہر ابھی زندہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ شادی شدہ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، البتہ جن کے تم مالک بن جاؤ۔ تو اب جو ہے تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنگ کے اندر جو عورتیں قید ہو کر مسلمانوں کو مال غنیمت کے اندر ملیں، اور پھر حاکم اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس وقت تقسیم فرماتے تھے تو جس کے وہ سپرد کی جائے تو وہ ان کی کنیز اور باندیاں ہیں، اور کنیز اور باندیوں کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ بیچا بھی جا سکتا ہے اور کسی کو ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور بغیر نکاح کیے ان سے وطی کرنا جائز ہے، اور ان سے بغیر نکاح کے جو وطی کی جائے گی تو اس وطی سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کا نسب بھی ثابت ہوگا، یہ اس کا باپ بنے گا، اور وہ عورت بن جائے گی ام ولد۔ اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اب اس عورت کو نہ تو وہ بیچ سکتا ہے، نہ کسی کو تحفے میں دے سکتا ہے، بلکہ وہ اس کی کنیز تو رہے گی لیکن ام ولد بن کر، یعنی کہ اس کے فوت ہونے کے ساتھ وہ کنیز آزاد ہو جائے گی۔ تو پھر اس وجہ سے فرمایا گیا کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس وقت جو ہے وہ اس کے اندر حج محسوس کیا کہ ان کے شوہر موجود ہیں اور پھر وہ زندہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہم جو ہے وہ بغیر نکاح کے وطی کریں، تو اس کے اندر حج محسوس کیا، تو پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان کے تمام شکوک و شبہات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ اگلی حدیث ہے حدثنا النفیلی حدثنا مسکین حدثنا شعبۃ عن یزید بن خمیر عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیل عن ابیہ عن ابی الدرداء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان في غزوة فرأى امرأة مجيحا فقال لعل صاحبها ألم بها قالوا نعم قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جنگ کی، اس کے بعد آپ نے ایک عورت کو دیکھا جس کے حمل کی مدت تقریباً پوری ہو چکی تھی، یعنی وضع حمل کے ایام قریب تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید اس کے مالک نے اس کے ساتھ صحبت کر کے اسے تکلیف پہنچائی ہے، اس حالت میں اس کے ساتھ صحبت کرنا۔ لوگوں نے عرض کی جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس شخص پر ایسی لعنت کروں جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ داخل ہو، یہ اس حمل والے بچے کو کیسے اپنا وارث بنائے گا جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور اس سے کیسے خدمت لے گا جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ حاملہ ہو تو پھر اس کے ساتھ وطی نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ زنا سے اس کا حمل ہو اور اس کے بعد کوئی شخص اس سے نکاح صحیح کرے تو اب ناکے جو اس کا حقیقی شوہر ہے وہ بھی اس سے وطی نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر لے، کیونکہ ایک تو اس کے اندر جو حمل ہے، حمل کی شرافت کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر بچے کا تو کوئی حرج نہیں ہے،
اور اپنے پانی کو غیر کے پانی کے ساتھ ملانا یہ بھی منع ہے۔ تو اس وجہ سے حکم یہی ہے کہ اگر اس طرح قیدی بن کر، کنیز بن کر کوئی عورت کسی کے پاس آئے، یا پھر کوئی شخص جو ہے وہ کسی زنا سے حاملہ عورت کے ساتھ نکاح کر لے، تو اس صورت کے اندر بھی وہ اس سے وطی نہیں کر سکتا، نکاح میں تو آ جائے گی لیکن وطی نہیں کر سکتا۔ اور لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے کسی شوہر سے، پھر تو اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب شوہر والی عورت کو حمل ہو اور اس کو طلاق دے دے یا اس کا شوہر انتقال کر جائے، تو جب تک وہ وضع حمل نہ کر لے تب تک اس کی عدت باقی ہوتی ہے، اور عدت کے اندر نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگلی حدیث ہے، حدثنا عمرو بن عون اخبرنا شریک عن قیس بن وهب عن ابی الوداق عن ابی سعید الخدری ورفعه انه قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تدع ولا غیر ذات حمل حتى تحید حیدة۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اوطاس کی قیدی عورتوں کے بارے میں فرمایا، حاملہ عورتوں کے ساتھ اس وقت تک صحبت نہ کی جائے جب تک کہ وہ حمل کو جنم نہیں دے دیتی، یعنی جب تک وہ وضع حمل نہ کر لیں، بچہ نہ جن لیں، تو تب تک جو ہے وہ اپنا پانی اس کے اندر شامل نہ کیا جائے۔ اور غیر حاملہ کے ساتھ اس وقت تک صحبت نہ کی جائے جب تک اسے ایک مرتبہ حیض نہیں آ جاتا، کیونکہ جب اسے ایک مرتبہ حیض آ جائے گا تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا رحم کسی اور کے پانی سے پاک ہے، اس کے رحم کے اندر کوئی اور کسی اور کا پانی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی حمل ہے، تو اب اس سے وطی کر سکتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ کئی ساری چیزوں کا سدباب ہے کہ بعد میں پتہ چلے کہ وہ حاملہ تھی یا نہیں تھی، تو اب یہ نسب کس کا ثابت ہوگا، یہ بچہ کس کا کہلائے گا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ پر عمل کیا جائے تو تمام شکوک و شبہات جو ہیں وہ سرے سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو طلاق کے بعد عورت کو عدت کا حکم دیا گیا ہے 3 حیض کا، کہ ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، تو وہ بھی اس وجہ سے فرمایا گیا کہ ہر حیض سے عورت کا رحم جو ہے وہ سابقہ شوہر کے نطفے سے پاک ہوتا رہتا ہے۔ تو جب ایک مرتبہ حیض آتا ہے تو تقریباً 30 سے 33% اس کا رحم پاک ہوتا ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب حیض ختم ہوتا ہے تو اس کا رحم بالکل ہی کلیتاً پہلے شوہر کے پانی سے بالکل صاف ہو چکا ہوتا ہے، اس کے نطفے سے صاف ہو چکا ہے، تو اب وہ اگلے شوہر کے لیے بالکل طبی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی تیار ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اب 3 حیض گزارنے کے بعد اس عورت سے کوئی اور مرد نکاح کر سکتا ہے۔ تو اسلام کے ہر احکام کے اندر، ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہی ہوتی ہے۔ اگلی حدیث سے فرماتے ہیں، حدثنا النفیلی حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق حدثنا یزید بن ابی حبیب عن ابی مرزوق عن حنش صنعانی عن رویف ابن ثابت الانصاری قال قام فينا خطيبا قال اما انی لا اقول لكم الا ما سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره، یعنی اتيان الحبالة، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من الصبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم۔ حضرت حنش صنعانی حضرت رویفہ بن ثابت انصاری کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو میں نے غزوہ حنین کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کسی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ کسی اور کے کھیت کو اپنے پانی سے سیراب کرے، یعنی قیدی عورتوں میں سے حاملہ عورت کے ساتھ صحبت کرے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ قیدی عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ اس کا استبراء کرنے سے پہلے صحبت کرے۔ استبراء کہا جاتا ہے حمل کو صاف کرنا، اور استبراء کا تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب عورت کو حیض آ جائے، جب ایک مرتبہ حیض آ جائے گا تو پتہ چلے گا کہ عورت حاملہ نہیں ہے، تو اسی کو استبراء رحم کہا جاتا ہے، یعنی کہ رحم کی صفائی کرنا۔
اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے کوئی چیز فروخت کر دے۔ تو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے یہاں تک کہ مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، تو اب جو حصہ اس کو ملے وہی حصہ یہ خرچ بھی کر سکتا ہے اور کسی کو دے بھی سکتا ہے، اس کے اندر مالکانہ حقوق کا استعمال کر سکتا ہے۔ حدثنا سعید بن منصور حدثنا ابو معاویہ عن ابن اسحاق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيزة زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه۔ قال ابو داود الحیزۃ لیست بمحفوظۃ۔ اور یہی روایت اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ایک حیض کے ذریعے استبراء کرے، یعنی وہاں پر استبراء کا تو حکم تھا حتی یستبرئھا، لیکن بحیضۃ کا لفظ نہیں تھا کہ ایک حیض کم سے کم گزر جائے، جس طرح کے پیچھے مرفوع حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا۔ اور فرمایا کہ اس میں ایک یعنی یہ ابو معاویہ نامی راوی کا وہم ہے، حضرت ابو سعید کی روایت صحیح ہے، اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص یہ نہ کرے کہ وہ مال فے کہا جاتا ہے غنیمت کو، کہ وہ مال غنیمت میں سے کسی جانور پر سوار ہو جائے اور پھر جب اسے کمزور کر دے تو اسے مال غنیمت میں واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا کوئی بھی شخص ایسا نہ کرے کہ وہ مسلمانوں کے مال غنیمت میں سے کوئی کپڑا پہن لے اور جب وہ پرانا ہو جائے تو اسے واپس کر دے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ایک حیض کا لفظ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، یہ ابو معاویہ نامی راوی کا وہم ہے، فرماتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے، تو پھر اس لفظ کو ذکر اس وجہ سے نہیں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔